ایک گھر میں اس تربوز کا ایک ٹکڑا ایک گھر میں پہنچا دو۔ تو خادم نے کہا حضرت اس کی کیا ضرورت ہے، ایک ایک میں پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت نے کہا نہیں نہیں، تم نہیں جانتے کہ یہ بات کہ تربوز کا جو مزہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوا کرتا ہے۔ اگر ایک تربوز میٹھا ہوگا اور دوسرے تربوز میٹھا نہ ہوگا تو کہیں یہ ناانصافی نہ ہو جائے کہ ایک بیگم کے پاس اچھا تربوز چلا گیا اور دوسری بیگم کے پاس خراب تربوز چلا گیا۔ اس لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 2 کے 4 ٹکڑے کر دو، ایسا انصاف ضروری ہے۔ بہرحال نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد آپ کی زندگی گزر رہی۔ یہاں ہمیں کیا سمجھنا ہے، یہاں ماں باپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اپنے اولاد کے نکاح میں جلدی کرنا، اپنے اولاد کے نکاح میں تاخیر مت کرو۔ بخاری کی روایت کے اندر ہے جب نکاح میں تاخیر ہوگی تو دنیا میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ ابھی کسی کو بولے حضرت کر دو نا تمہارے لڑکے کا، بولے نہیں ابھی پیروں پر کھڑے نہیں ہوا، پورے محلے میں ہناس لایا اس نے، ابھی ٹونگلوں پر چلگی کر رہا کہ تماشا، کبھی یوٹیوب، کبھی واٹس ایپ پر، کبھی فیس بک پر، کبھی پتہ نہیں کسی جھاڑ و جھنکار کے نیچے گھنٹوں گھنٹوں فون سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ سب ٹونگلوں بھی نہیں چل کے کر رہا ہے، پیروں سے ہی چل رہا ہے۔ ارے نکاح کے کرنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا کہ پہلے سروس ملے، پہلے روزگار ملے تب ہم نکاح کریں گے۔ حالانکہ آقا نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ فوراً نکاح کرے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح کا جلدی کرنا یہ نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، اور نکاح کا جلدی کرنا یہ انسان کو پاک اور پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ لیکن ماحول کچھ ایسا بن گیا، عمریں گزر رہی ہے، بچوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، ماں باپ کو نکاح کی فکر ہی نہیں ہے، پلاٹ لینے کی فکر، دکان خریدنے کی فکر، ان ساری فکروں سے زیادہ فکر کیا ضروری تھی کہ اپنے بچے کا جلدی نکاح کرے۔ اور یہ فکر کیوں نہیں ہو رہی کہ لوگ نکاح کو صرف سنت سمجھتے ہیں، حالانکہ نکاح سنت نہیں ہے، صرف نکاح واجب بھی ہے، نکاح فرض بھی ہے۔ اگر بچہ گناہوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ محسوس کر رہا ہے یا گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے تو نکاح کرنا واجب ہے۔ علامہ شامی نے لکھا عند التوقان واجب، اور اگر گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے ایسی حالت میں نکاح کا کرنا فرض ہے، فرض جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کا فوراً نکاح کرنے کی ہمیں آج کی مجلس سے یہ بات سیکھ کے جانی ہے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا نکاح ہوا، وقت گزرتا رہا، گھڑیاں گزرتی رہی، اس کے بعد ایک زمانہ وہ آیا، ایک وقت وہ آیا کہ 1782 کے اندر حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ بادشاہ بنا دیے گئے میسور کے اور اس کے مختلف علاقوں کے۔ ایک اہل علم نے لکھا کہ 20 ضلع اور ہر ضلع کے اندر 40 تعلقے تھے۔ میں نے اس کا حساب لگایا تو پتہ چلا کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی حکومت 800 تعلقوں پر تھی۔ کتنے تعلقوں پر؟ 800 تعلقوں پر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ حکومت کر رہے تھے۔ تھوڑا سا اذان کا جواب دے لو، اس کے آگے بات